ویلکم بیک۔ ٹرمپ کے خطاب پر تبصروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ واشنگٹن اسٹوڈیو کا رخ کریں گے، اسد اللہ خالد وہاں موجود ہیں۔ اوور ٹو یو اسد۔ تھینک یو علی۔ اور سب سے پہلے آج جس طرح سے ہم نے کچھ دیر پہلے اسپیچ سنی صدر ٹرمپ کی، اور اب جو لنچ بریک کے بعد جو نارمل پریڈ اور جو عمومی طور پہ ہمیں روایتی پریڈ ہوتی تھی کیپٹل ہل سے لے کے امریکی پارلیمان کی بلڈنگ سے لے کے وائٹ ہاؤس تک، اس دفعہ وہ پریڈ نہیں ہوگی بیکاز موسم اتنا شدید ہے کہ جس کی وجہ سے سب کچھ انڈور شفٹ کیا گیا ہے۔ کیپٹل ون ایرینا ہے جہاں پہ یہ پریڈ ہو رہی ہے، اور صدر ٹرمپ اور خاتون اول پریڈ دیکھنے کے لیے کچھ دیر میں یہاں پہنچیں گے، یہ توقع کی جا رہی ہے۔ فائزہ بخاری وہاں موجود تھیں، وہ ہمیں اس حوالے سے کچھ اپڈیٹ کر رہی ہیں۔ میں واشنگٹن ڈی سی کے کیپٹل ون ایرینا کے باہر موجود ہوں۔ میرے پیچھے آپ کو سیکیورٹی گیٹس، چیک پوائنٹس تو نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر چونکہ جو پریڈ تھی، پریڈ نہیں ہوئی یہاں واشنگٹن میں سردی کی وجہ سے، بہت انتہائی شدید سردی ہے۔ اس وقت بھی -12 کے قریب سینٹی گریڈ کے قریب ٹیمپریچر ہے۔ اس کے علاوہ 30 کلومیٹر پر آور کی جو ہے ونڈ بھی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے باہر جو پریڈ جو نارملی پینسلوینیا ایونیو پہ ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، اس کی بجائے کیپٹل ون ایرینا کے اندر یہ ایونٹ ہونے والا ہے۔ لوکل ٹائم کے مطابق تقریباً 3:30 یا 3:45 پر یہ ایونٹ شروع ہوگا، اور لیکن چونکہ اس ایرینا کے اندر 20,000 کے قریب لوگوں کی بیٹھنے کی گنجائش ہے، اس لیے یہاں پر بہت ارلی مارننگ 6 بجے سے پہلے بھی لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ ہولڈ ایریا میں آپ کو دکھاؤں گی، وہاں پہ لوگ موجود ہیں، اور پیچھے یہاں سے لائن قطار بنا کے اندر سے یہاں سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے گزر رہے ہیں۔ بہت سخت چیکنگ ہو رہی ہے، بہت سی چیزیں یہاں پہ اندر لانے کی اجازت نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی بہت قیمتی اشیاء، اپنے بیگز، پرسز اور بہت سی چیزیں باہر یہاں پہ بہت بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کو ابینڈن کر کے اندر جانا پڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر امریکہ کی تاریخ میں یہ دوسری بار ہو رہا ہے کہ یہ انوگریشن یعنی تقریب جو ہے حلف برداری کی، وہ باہر کی بجائے انڈور ہو رہی ہے۔ سو اس وجہ سے یہاں پر 3:30 کے قریب جب لوکل ٹائم ہوگا 3:45 اس کے اراؤنڈ یہ جو ہے تقریب شروع ہوگی، اور اسے پریڈ کے آلٹرنیٹیو کے طور پر جو ہے اس وینیو کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو ملٹی میڈیمز ہیں ان پہ آپ کو یہ ساری جو پریڈ کے اپڈیٹس ہیں وہ ملتے رہیں گے۔ پروفیسر حسن عباس نیئر ایسٹ ساؤتھ ایشیا سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بھی تجزیہ لیتے ہیں۔ پروفیسر حسن بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ صدر ٹرمپ کی پہلی ٹرم کے مقابلے میں انہیں اور امریکہ کو کتنی مختلف دنیا کا سامنا ہے؟ خوب، مجھے لگتا ہے کہ دنیا مسلسل تبدیلی رونما ہو رہی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج سچویشن ویسی ہے۔ امریکہ کے لیے فورن پالیسی کے اعتبار سے چائنا مڈل ایسٹ کا کرائسس طرح کچھ یہ زیادہ خوفناک تھا پچھلا، وہ ایک تبدیلی ہوئی ہے، لیکن اکانومی کے اعتبار سے جو باقی امریکہ کے گلوبل انٹرسٹس ہیں اس کے اعتبار سے بائی اینڈ لارج اٹ از دا سیم ورڈ آئی وڈ آرگیو۔ تو جنوبی ایشیا اور پاکستان کے ساتھ امریکی تعلقات صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں آپ کو لگتا ہے اہم ہیں، اور اگر ہیں تو کہاں کھڑے ہیں؟ جی بالکل اہم ہیں، اور زیادہ اہم ساؤتھ ایشیا میں اس وجہ سے ہیں کہ اس میں جو چائنا کا فیکٹر ہے اور جو انڈیا کا رول ہے ایز اے گلوبل رائزنگ پاور، وہ بالکل عیاں ہے۔ جے شنکر صاحب آپ نے دیکھا سامنے صرف جو فرنٹ رو تھی اس میں تشریف فرما تھے، اور جو انڈین انٹرسٹ ہیں، بزنس کے انٹرسٹ، اکنامک انٹرسٹ، اور بائی اینڈ لارج جو ایشیا پیسیفک جسے ہم کہتے ہیں، وہاں پہ امریکہ کے ساتھ جو ان کی پارٹنرشپ ہے، جو الائنس ہے، اس کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا انٹرسٹ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن سینٹرل ایشیا بھی بہت اہم ہے، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، یہ تمام ممالک جو ہیں، اور رشیا کی وجہ سے، یوکرین کی وار کی وجہ سے، وہ مجھے ذکر کرنا چاہیے تھا کہ جو یوکرین رشیا کا کرائسس ہے وہ بھی ایک نئی میجر ڈیولپمنٹ ہے، لہٰذا یوکرین کی وجہ سے خاص کر، یعنی رشیا کے کانٹیکسٹ کی وجہ سے بالخصوص سینٹرل ایشیا بھی امریکہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان بائی اینڈ لارج جو ہے اتنا اہم نہیں ہے جتنا پہلے ہوا کرتا تھا، جو بیکاز افغانستان کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت تھی، اس سے پہلے جو افغان وارز تھی ان کی وجہ سے اہمیت تھی، وہ کیونکہ فیکٹرز اب موجود نہیں ہیں تو پاکستان کی اہمیت بتدریج اس حوالے سے کم ہو گئی ہے پہلے سے۔ جی پروفیسر حسن واپس آتے ہیں آپ کی طرف۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ بریک لینے کا ٹائم ہے، اور تجزیہ ہم آپ سے بھی لیں گے، اور عامر ضیاء بھی دوسری سائڈ پہ ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔
वक्त है।